السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین، اما بعد۔ ایصال ثواب کتاب میں ہم ان امور کو پڑھ رہے ہیں کہ جن کا فائدہ میت کو پہنچتا ہے، تو اس میں میت کی طرف سے روزوں کی ادائیگی بھی ہے۔ میت کی طرف سے نظر کے روزوں کی ادائیگی بھی ایک مشروع اور مسنون عمل ہے، البتہ فرض روزوں کی قضا کے بارے میں علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگر بیماری یا سفر وغیرہ کی وجہ سے میت کے روزے رہ گئے ہوں تو وہ میت کی طرف سے رکھے جا سکتے ہیں کہ نہیں۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ روزوں کے بجائے فدیہ ادا کیا جائے، اور بعض علماء کا موقف ہے کہ روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ البتہ اس بارے میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے احکام الجنائز صفحہ 215 میں اور فضیلت الشیخ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے جنازے کے احکام و مسائل جو زیر طبع ہیں میں کافی مفصل بحث کی ہے۔ اس مفصل بحث کے بعد نتیجہ یہ اخذ کیا ہے کہ میت کی طرف سے صرف نظر کے روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ نظر کے روزے رکھنے کے بارے میں جو دلائل ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ وفات ہو گئی ہیں اور اس پر نظر کا روزہ تھا، کیا میں اس کی طرف سے روزہ رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارأیت لو کان علی امک دین فقضیتہ اکان یؤدی ذلک عنہا، اگر تیری ماں پر قرض ہوتا جس کو تو ادا کرتی، کیا وہ اس کی طرف سے ادا ہو جاتا؟ اس عورت نے جواب دیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ماں کی طرف سے روزہ رکھو۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم میں سے ہے اور حدیث نمبر ہے 1148۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر باب قائم کیا ہے، باب من مات وعلیہ صوم، اور اس کے تحت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، کہ جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے روزے رکھے۔ مذکورہ حدیث کی روشنی میں کوئی بھی وارث میت کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا موضوع ہے غلام آزاد کرنا۔ تو میت کی طرف سے غلام آزاد کرنا بھی اس کے لیے ثواب کا موجب ہے۔ امام داؤد رحمہ اللہ نے باب ما جاء فی وصیت الحربی یسلم ولیہ ایلزمہ ان ینفذھا کے تحت ایک روایت نقل کی ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میرے والد نے 100 غلام آزاد کرنے کی وصیت کی تھی، میرے بھائی نے 50 غلام آزاد کر دیے ہیں، کیا میں بھی اپنے والد کی طرف سے 50 غلام آزاد کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا، انہ لو کان مسلما فاعتقتم عنہ بلغہ ذلک، اگر تمہارا باپ مسلمان ہوتا پھر تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے تو اس کا ثواب تمہارے والد کو پہنچ جاتا۔ اس موضوع پر پہلی جو حدیث بیان کی گئی وہ صحیح البخاری سے تھی، حدیث نمبر 1952، اور یہ جو دوسری حدیث ابھی بیان ہوئی یہ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 2883 ہے۔ اس حوالے سے جو تیسرا آج کا موضوع ہے وہ میت کی طرف سے قربانی ہے۔ میت کی طرف سے قربانی کرنا بھی ایک مشروع عمل ہے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فعل منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے زندہ اور مردہ لوگوں کی طرف سے قربانی کی۔ میت کی طرف سے قربانی کرنے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ جو علماء اس بات کے قائل ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی نہیں کی جا سکتی، ان کے نزدیک مذکورہ حدیث میں منقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں کسی امتی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی فوت شدہ کے لیے قربانی کرے۔ بہرحال قربانی بھی صدقے ہی کی ایک صورت ہے اور صدقہ شرعاً مشروع اور مسنون ہے، اس لیے اس بارے میں کسی حد تک وسعت موجود ہے۔ اگر کوئی اپنے فوت شدگان کے لیے قربانی کرنا چاہے تو اس کے لیے گنجائش ہے، واللہ اعلم۔ ایک ضروری وضاحت وہ لکھتے ہیں مؤلف کہ عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں جو تصور پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ صرف اولاد ہی فوت شدہ والدین کے لیے صدقہ کر سکتی ہے۔ اس کے برعکس اگر والدین زندہ ہوں اور اولاد میں سے کوئی فوت ہو جائے تو والدین کا اولاد کی طرف سے صدقہ کرنا درست نہیں۔ اگر ہم صدقے کے متعلق عمومی طور پر دلائل کا مطالعہ کریں تو یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ والدین بھی فوت شدہ اولاد کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں، واللہ اعلم۔ تو اسی پر آج کے یہ جو عناوین ہیں وہ ختم ہوتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ان امور کا تذکرہ کیا جائے گا کہ جن کا میت کو فائدہ نہیں پہنچتا،
تو اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خوب خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔